السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں مفتی کی۔ اب وہ مفت ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن لگتا تو مفتی ہے۔ تو نام ہے اس کا حنیف قریشی، حافظہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو کوکب نورانی ہیں وہ چھوٹی چھوڑتے ہیں، میں اس سے کم نہیں ہوں، میں بھی اس سے بڑی چھوڑنا جانتا ہوں کیونکہ میں مفتی ہوں۔ کوکب نورانی مفتی نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ عجیب و غریب یہ باتیں کرتے ہیں۔ یقین مانیے جب اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر کیوں ہم دنیا دار بندے کے پیچھے چلیں؟ تو آئیے ناظرین، اب اس کا کیا کہنا ہے؟ کہتا ہے جو بندے کی دعا نہیں نہ قبول ہوتی، وہ غوث پاک کا وسیلہ ڈالے، غوث پاک کا نام لے تو پھر دعا قبول ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، ہم اسی کی زبانی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آپ کو ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجینئر حافظ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہمارے کالج کے ایک ٹیچر ہیں جو اکثر کلاس میں لیکچر سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ برملا اعلان ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو میرے وسیلے سے دعا مانگے، خدا اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ جناب عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اور جو کسی مشکل گھڑی میں مجھے مدد کے لیے پکارے میں اس کی اس مشکل کو دور کرتا ہوں، اور جو میرا نام لے کر کسی شدت اور کسی مشکل میں آواز لگائے میری وجہ سے اس کی مشکل دور ہو جائے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں کسی حاجت میں میرا وسیلہ پیش کرے اس کی حاجت اللہ میرے نام کے وسیلے سے پوری کر دے گا۔ یہ علامہ امام شقنوفی آپ فرماتے ہیں یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ یہ مجرب ہے، جب کسی نے میرے غوث کا نام پکارا اس کے کام آیا۔ اس کا میں جواب بڑا اچھا دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کا پازیٹیو جواب دیتا ہوں کہ اپنے استاد سے کہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے وسیلے سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ، جس طریقے پہ شیخ عبدالقادر جیلانی نماز پڑھتے تھے، تجھے شیخ عبدالقادر جیلانی کا واسطہ مجھے بھی اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، چونکہ وہ تو اولیاء اللہ کے سردار ہیں بقول ان کی ڈاکٹرن کے۔ اے اللہ، میں نے پوری زندگی ان کے نام پہ 11ویں کھائیں اور کھلائیں، ایک دفعہ مجھے یہ بتا دے کہ وہ نماز کس طریقے پہ پڑھتے تھے، تو وہ دعا سمجھیں آج ہی آپ کی قبول ہوگی۔ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں دعا قبول۔ غنیت الطالبین جا کے خریدیں، بریلوی ہیں تو قادری پبلیکیشن کی خرید لیں، اہل حدیث تو ماشاءاللہ پہلے ہی اس طریقے میں نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ چھاپی ہوئی ہے، دیوبند بھی اپنی خرید لیں۔ شروع میں انہوں نے نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم منفی ہیں، پھر ہم سے پوچھیں گے کہ آپ منفی ہیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا وہ طریقہ وہ کرتے رہے جو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا۔ آپ کہتے ہیں نا وہ گھوڑوں کی دموں والی روایت لگاتے ہیں اس کے اوپر جو بالکل لگ تھی صحیح مسلم کی۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی جس کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نماز کس طریقے پہ پڑھنی چاہیے، تو وہ پھر آپ کو اللہ تک کیا پہنچائیں گے؟ اور نہ تھک سکتے ہو تو نہ نگل سکتے ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ وسیلے رہ گئے سائٹ تھے۔ ویسے ٹیکنیکلی آپ نے وسیلہ اور توسل کو سمجھنا ہے تو آپ وسیلہ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، مسئلہ نمبر 43، وہ بھی وسیلہ اور توسل پہ ہے، کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ کیا شیخ عبدالقادر جیلانی اہل بیت سے ہیں؟ ہم نے اکثر بریلوی حضرات سے سنا ہے کہ امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ ہاں جی، اہل بیت ہیں، حسن حسین نہیں ہیں، تو اہل بیت سے ہیں، لیکن وہ نماز رفع یدین سے پڑھتے تھے، نماز ان کی وہابیوں والی تھی، یہی کہہ دیتے ہیں نا، تو اہل بیت سے ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین کتنی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ آیا کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ انہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف یہ چل پڑے ہیں، حالانکہ وہی پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے اس وقت اس کی حفاظت کون کرتا تھا؟ اللہ۔ اب پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب اللہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ کس کے سامنے اٹھاتے تھے؟ وہ کس کا وسیلہ دیتے تھے؟ جبکہ ان کی غنیت الطالبین کا مطالعہ کرے، وہ تو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ آمین کو بھی بالجار کو بھی مانتے تھے۔ اور میں حیران ہوں ایسے لوگوں کے اوپر عجیب و غریب قصے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مدد مانگے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نہیں آیا کہ قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں، ہر نبی کو اگر پریشانی آئی یا دکھ آیا ہے تو ہر نبی نے مشکل وقت کے اندر رب العالمین کے سامنے دعا کی ہے، ہر نبی نے رب کا دروازہ کھڑکایا، اور ہمارا بھی حق بنتے ہیں ہم بھی رب العالمین کا ہی دروازہ کھڑکائیں، کیونکہ مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، غوث بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے۔ باقی سارے یہ دنیا کے والے سارے کے سارے فقیر ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگوں اب سارے کے سارے فقیر اور اللہ غنی ہے۔ اب یہ دنیا کے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آیا کہ یہ قرآن پاک کی آیت میں ایک اور پڑھ دوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں قیامت تک راحتی ڈالے رکھوں، کوئی مائی کا لال بابا بزرگ، ابھی تک کوئی بابا بزرگ دکھاؤ، کوئی پیر دکھاؤ، قبروں والا بزرگ دکھاؤ جو قیامت تک اللہ اگر آ رہا ڈال دے وہ دن چاڑ سکے بابا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو ہی پکارنا ہے، کیونکہ ہر نبی نے مشکل کے اندر رب العالمین کو ہی پکارا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور بدعات جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔